آج کی کہانی کا نام ہے آخر عورت ہی کیوں۔ برسات کی ہلکی بوندیں چھت پر پڑ رہی تھیں۔ ہواؤں میں مٹی کی سوندھی خوشبو تھی، لیکن اس خوشبو میں بھی شگفتہ کے دل کا سناٹا کم نہیں ہوا۔ آج اس کا نکاح ہوا تھا۔ ہاں، آج ہی، وہی دن جس کے لیے ہر لڑکی اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، لیکن شگفتہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی زندگی میں نہیں، کسی قید میں قدم رکھ رہی ہو۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ جب شگفتہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساس پہلے سے جاگی بیٹھی تھی۔ بہو، دال صاف کرنی ہے، ناشتہ بنانا ہے اور فرش بھی دھو دینا۔ ثنا کالج جائے گی، اسے دیر نہ ہو جائے۔ شگفتہ نے سر ہلایا۔ جی امی۔ کچن میں گھستے ہی اس نے آنچل باندھا اور برتن ٹٹولنے لگی۔ سب کچھ نیا تھا، چولہا، مسالے، یہاں تک کہ رسوئی کی ہوا بھی، لیکن سب سے اجنبی تھا وہ احساس کہ وہ مہمان نہیں، نوکرانی جیسی سمجھی جا رہی ہے۔ ثنا اندر آئی، بال جھٹکتے ہوئے بولی، بھابھی دھیان رکھنا، چائے ہلکی بنانا، امی کو گاڑھی چائے سے سر درد ہوتا ہے۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی حکم دے رہی ہو۔ شگفتہ نے سر جھکا لیا۔ جی، یاد رہے گا۔ پہلے دن سے ہی شگفتہ کی ہنسی کہیں گم ہونے لگی تھی۔ جہاں ہر دلہن کے کمرے میں خوشبو، پھول اور باتیں ہوتی ہیں، وہیں اس کے کمرے میں بس خاموشی اور کچھ سوکھے گلاب کے پتے بکھرے تھے۔ ایان دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتا، رات کو آتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ نہ کسی نے پوچھا کہ اسے کیا پسند ہے، نہ کسی نے یہ جانا کہ وہ دن بھر کیا سوچتی ہے۔ ایک رات شگفتہ نے ہمت کر کے کہا، ایان، اگر میں کہوں کہ… پھر وہ چپ ہو گئی۔ ایان نے موبائل سے نظریں اٹھائیں تک نہیں۔ بولا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کے لفظ گلے میں اٹک گئے، کیونکہ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ اس گھر میں اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ دن بیتتے گئے، ہر صبح وہی ساس کی جھڑکیاں، وہی نند کے طعنے، کبھی کپڑے ٹھیک سے نہ دھلنے کا الزام، کبھی کھانا پھیکا ہونے کا۔ اور ایان، وہ ہر بار کہتا، امی صحیح کہہ رہی ہیں، شگفتہ تھوڑا دھیان دیا کرو۔ وہ تھوڑا دھیان اس کی روح تک کو تھکا دینے لگا تھا۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک تھی، شگفتہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ باہر آسمان میں گھنے بادل تھے اور اس کی آنکھوں میں نمی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ بولنے سے کچھ نہیں بدلتا، بس طعنے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اندر ساس کی آواز آئی، بہو کھڑکی بند کرو، ہوا سے پردے گندے ہو رہے ہیں۔ شگفتہ نے دھیرے سے جواب دیا، جی امی، اور کھڑکی بند کر دی۔ اسی پل اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی دنیا کی آخری روشنی بھی بند کر رہی ہو۔ کھڑکی بند کرتے وقت شگفتہ کے ہاتھ ضرور کانپے، مگر اس کے دل میں اب ایک ٹھہراو آ چکا تھا۔ وہ وہی لڑکی نہیں رہی تھی جو وہ ہر بات پر چپ چاپ سر جھکا لیتی تھی۔ اب اس کی خاموشی ایک ارادہ تھی، اپنے حق کو پانے کا، بنا شور مچائے۔ دن یوں ہی بیتتے گئے، ہر صبح وہی ساس کی آواز، بہو یہ کر لو، وہ کر لو، سبزی تیکھی ہے، روٹی موٹی ہے، اور ایان کی وہی بے رخی، امی صحیح کہہ رہی ہیں، تھوڑا دھیان دیا کرو شگفتہ۔ شگفتہ نے اب جواب دینا چھوڑ دیا تھا، بس اپنے کاموں میں لگی رہتی، مگر اس کے چہرے کی خاموشی کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اب آنسو نہیں بہاتی تھی، بس سوچتی تھی کہ عورت کا صبر کب تک آزمایا جائے گا؟ کیا ہر دلہن کو اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس کرانا لازمی ہے؟ ایک شام ایان کام سے لوٹا تو دیکھا کہ کھانا ابھی تک میز پر نہیں تھا۔ ساس نے طنز نظر سے کہا، دیکھا ایان، تیری بیوی اب بگڑنے لگی ہے، پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، اس لڑکی میں گھر سنبھالنے کی عقل نہیں ہے۔ ایان نے زور سے آواز لگائی، شگفتہ کہاں ہو تم؟ شگفتہ کچن سے نکلی، آنچل میں آٹا لگا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، ابھی بنا رہی ہوں ایان، ذرا دیری ہو گئی۔ ایان نے غصے سے کہا، ہر چیز میں دیری، ہر کام میں کمی، تمہیں پتہ بھی ہے باہر کا دن کتنا تھکانے والا ہوتا ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر آ کر سکون ملے، اور یہاں… شگفتہ کچھ نہیں بولی، بس اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، مگر لہجہ اتنا ہی نرم۔ سکون تو میں بھی چاہتی ہوں ایان، مگر سکون صرف چار دیواروں سے نہیں ملتا۔ ایان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ ساس نے طعنہ کسا، بہت زبان لمبی ہو گئی ہے تیری۔ شگفتہ نے سر جھکا لیا۔ شگفتہ چپ رہی، اس کے ہونٹوں پر خاموشی تھی، مگر دل میں ایک ہلکی سی آگ جل چکی تھی۔ شگفتہ کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ ایان نے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ شگفتہ دھیرے سے بولی، کیا آپ نہیں جانتے؟
जिस दिन से इस घर में आई हूँ अम्मी ने सिवाय ताने और कड़वी बातें सुनाने के अलावा कुछ नहीं दिया मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मगर इज्जत तो हर लड़की की पहचान होती है ना। क्या मुझे इज्जत से जीने का हक भी नहीं? अयान ने उसकी बातों को समझा नहीं बल्कि बौखला गया और गुस्से से बोला, और बड़ों की बातों को ताना नहीं कहा जाता, उन्हें समझा जाता है। उनके दिल में जगह बनाओ ताकि वो तुम्हें प्यार करें। शगुफ्ता आज जवाब देने के मूड में थी। उसने पलट कर कहा, अगर वाकई अम्मी बड़ी हैं तो बड़प्पन दिखाएं। छोटों पर हुकूमत चलाना बड़प्पन नहीं होता। और अगर थोड़ी सी इज्जत वो मुझे दे देंगी तो क्या उनकी इज्जत इस घर में कम हो जाएगी? अयान और भी भड़क गया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अम्मी की हर बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। हमेशा बीवी को ही समझदार होना चाहिए। अयान शगुफ्ता की कोई बात सुने बिना मुंह फेर कर सो गया। शगुफ्ता रात भर सोचती रही, ये कैसी समझदारी है? क्या जुल्म सहने को समझदारी कहते हैं? अगर हाँ तो मुझे नहीं बनना समझदार। आसमान पर हल्की धुंधली धूप बिखरी हुई थी। घर की छत पर सूखते कपड़े हवा में झूल रहे थे। शगुफ्ता अपने आंचल को संभालते हुए एक एक कपड़ा समेट रही थी। हाथ में टोकरी थी और चेहरे पर हमेशा की वही खामोशी जो किसी दर्द से निकलती है। नीचे से सास की आवाज़ गूंजी, बहू जल्दी कर, नीचे आकर दाल चढ़ा, अयान के ऑफिस का वक्त हो रहा है। शगुफ्ता ने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे, पर उस वक्त छत पर रखी सीढ़ी का एक पायदान ढीला था जो नज़र से बच गया। जैसे ही उसने कदम रखा सीढ़ी चरमराई और शगुफ्ता का बदन एक पल में हवा में लहराया। एक तेज चीख उठी, आह! और अगले ही पल वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी थी। कपड़े चारों तरफ बिखर गए। छत की रेलिंग पर लटका उसका दुपट्टा हवा में हिलता रहा, जैसे जिंदगी कुछ कहना चाहती हो। सांस ऊपर पहुंची तो एक पल को सब कुछ थम गया। अयान को बुलाया गया। वो दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर घबराहट थी लेकिन लहजे में वो तड़प नहीं थी जो एक शौहर के अंदर से निकलनी चाहिए। क्या हुआ शगुफ्ता को? उसने जल्दी से पूछा। सीढ़ी से गिर गई। खुद ही लापरवाह है, हम क्या करें? सास ने बेरुखी से कहा। अस्पताल में डॉक्टर ने पैर पर पट्टी बांधते हुए कहा, हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर है, कम से कम 1 महीना पूरा आराम चाहिए। 1 महीना? अयान की आवाज़ में हैरानी थी। मतलब ये कुछ काम नहीं कर सकेगी? डॉक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, अगर इस हालत में चलने फिरने लगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। घर लौटते वक्त शगुफ्ता चुप थी। कार की खिड़की के बाहर देख रही थी। जिंदगी जैसे एक पल में थम गई थी। नीचे उतरते वक्त उसने अयान से कहा, ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी ठीक हो जाऊं। बस सिर हिलाया और कहा, आराम करो। लहजा ना सख्त था ना मुलायम, बस एक फर्ज निभाने जैसा। दिन गुजरने लगे। सास अब पूरे घर की मालकिन थी, लेकिन वक्त की करवट ने उसे भी आजमाना शुरू किया। सुबह सुबह अयान उठता तो चाय तैयार नहीं होती, कपड़े कभी इस्त्री नहीं होते, कभी धोबी को भेजे ही नहीं जाते, नाश्ता नाश्ता कभी जल जाता और कभी बनता ही नहीं। पहले तो अयान ने सब्र किया, पर कुछ ही दिनों में वो परेशान होने लगा। अम्मी मेरी शर्ट कहाँ है? ऑफिस का टाइम हो गया। सास झल्ला कर कहती, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? बहू तो मुंह बंद करके लेटी है, अब सब मैं करूँ क्या? अयान के चेहरे पर झुंझलाहट झटकने लगी। वो शगुफ्ता के कमरे में झांकता। वो तकिए पर लेटी होती, चेहरे पर हल्की पीली सी रोशनी और आंखों में वही पुरानी खामोशी। कभी कभी वो धीमी आवाज में कहती, अगर चाहो तो मैं कपड़े तय कर दूं, बस उठ नहीं सकती। लेकिन अयान रोक देता, नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। उसकी आवाज में पहले की तरह सख्ती नहीं थी। वो पहली बार समझ रहा था कि घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता, इसमें वो हाथ भी चाहिए जो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब संभालते हैं। एक रात अयान दफ्तर से थका हुआ आया। रसोई में सास कुर्सी पर बैठी थी। गैस बंद थी। अम्मी खाना? अरे आज खाना नहीं बन पाया, रसोई में जाके देख ले, अगर कुछ मिल जाए तो। अयान रसोई में गया तो सिर्फ सूखी रोटियां और आधी कटोरी दाल रखी थी। वो थक कर सोफे पे बैठ गया। शगुफ्ता का कमरा आधा खुला था। वो पल भर वहां ठिठका। अंदर से कुरान की धीमी तिलावत की आवाज आ रही थी। वो गया तो देखा शगुफ्ता बिस्तर पर बैठी, पैर में पट्टी थी लेकिन होठों पर सुकून था। कुरान की रोशनी उसके चेहरे पर झिलमिला रही थी। अयान को पहली बार महसूस हुआ कि सब्र में कैसी ताकत होती है। वो पास जाकर बैठा। शगुफ्ता ने चौंक कर देखा और बोली, कुछ चाहिए? अयान, नहीं। अयान की आवाज़ भर्रा गई, बस यूं ही। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अयान बोला, आज समझ में आया, जिस चीज़ की कद्र नहीं करते वही चीज़ जब चली जाती है तो जिंदगी का सुकून चला जाता है।
شگفتہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا، اللہ کبھی کسی کو درد کے ذریعے اس کا حق یاد نہ دلائے، لیکن درد دے تو سمجھنے کی توفیق بھی دے۔ ایان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے گھر کی دیواروں میں پہلی بار سکون اتر آیا ہو۔ اگلے دن ایان نے خود رسوئی میں قدم رکھا۔ ساس نے تانا مارا، اب بہو کی طرح کھانا بناؤ گے کیا؟ ایان نے مسکرا کر کہا، اگر بہو کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا تو کوشش تو کر سکتا ہوں نا۔ ساس نے حیرانی سے دیکھا، وہ بیٹا جو ہمیشہ اس کے حق میں بولتا تھا آج کسی اور کی چپی کے حق میں کھڑا ہے۔ اس دن کے بعد گھر کی ہوا بدلنے لگی۔ ایان اب شگفتہ کے کمرے میں زیادہ وقت بتانے لگا۔ رات میں دوا دینے، تکیہ ٹھیک کرنے اور کبھی اس کے پاس بیٹھنے، وہ سب کرنے لگا جو ایک شوہر کا فرض ہے۔ اور شگفتہ، وہ اب بھی وہی تھی، خاموش مگر دل میں ایک سکون لیے ہوئے، کیونکہ اب اسے پتا تھا کبھی کبھی انسان کی گراوٹ ہی کسی رشتے کا اٹھان بن جاتی ہے۔ ایان کی نیند اب بکھری ہوئی تھی۔ رات بھر اس نے وہی پل یاد کیے جب شگفتہ چھت سے گر گئی تھی۔ وہ سوچتا رہا، اگر وہ روز وہی کرتا جو اس کی امی کہتی ہیں اور شگفتہ کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑتا تو اس کی زندگی اب کیسی ہوتی۔ صبح کی ہلکی دھوپ کمرے میں آئی۔ ایان نے گہری سانس لی اور طے کیا، آج میں اپنی امی سے کھل کر بات کروں گا۔ یہ بندشیں اب نہیں چلیں گی، گھر کا سکون میری بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ ایان نیچے گیا۔ ساس جیسے ہمیشہ کی طرح ناشتے کی روٹیوں کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا جلدی سے چائے پی لو، آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ ایان نے سر ہلایا اور سیدھے اس کی طرف دیکھا۔ امی، کچھ کہوں؟ ایان نے گہری سانس لی۔ امی، اب میں سمجھ گیا ہوں، گھر کا سکون صرف آپ کی ہاں میں ہاں کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ روز بہو کو تانے دیتی رہو، اس کے کام کے وقت اسے پریشان کرتی رہو تو وہ خوش کیسے رہے گی؟ اور اگر میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں تو صحیح غلط کون دیکھے گا؟ اور شگفتہ کا حق پورا کیسے ہوگا؟ ساس چونکی۔ ایان، کیا تو اپنی امی کی بات نہیں مانے گا؟ ایان نے دھیرے سے کہا، امی، میں آپ کی بات سنوں گا، پر اب میں صحیح اور غلط میں فرق بھی کروں گا۔ اگر شگفتہ صحیح ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، اگر آپ غلط ہیں تو میں آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا۔ میری بیوی کو خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ ساس کے ہونٹ کچھ پل کے لیے بدبدائے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا بیٹا اب صرف اس کا حکم ماننے والا نہیں ہے، وہ اب سوچنے لگا ہے کہ گھر کا اصلی سکون کہاں ہے۔ ایان اس دن شگفتہ کے کمرے میں گیا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، پیر پر پٹی تھی، آنکھوں میں نمی۔ ایان نے دھیرے سے کہا، شگفتہ، اب سے میں ہر کام میں تمہارا ساتھ دوں گا، کبھی بھی تم اکیلی نہیں رہو گی۔ شگفتہ نے نظریں اٹھائیں۔ ایان، سچ میں؟ سچ۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، بیوی کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے، اور اب میں تمہاری طاقت بنوں گا، تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکان تھی، وہ مسکان جو صرف دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ دنوں کے ساتھ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ ساس اب بھی وہی تھی، لیکن ایان کی سمجھداری نے اس کی حرکتوں پر روک لگا دی تھی۔ اب وہ ٹائم پر کھانا، ناشتہ اور کپڑے کی چیزوں میں شگفتہ کو پریشان نہیں کرتا۔ ایان خود صبح اٹھ کر چائے بناتا۔ شگفتہ اب بنا کسی ڈر اور چنتا کے اپنے کام کر سکتی تھی۔ ایک شام ایان شگفتہ کے پاس بیٹھا۔ شگفتہ، اب میں سمجھ گیا ہوں، جو بھی ہوا وہ صرف اس لیے کہ میں نے تمہاری اہمیت نہیں سمجھی۔ اب میں ہر چیز میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارا سکون میری ذمہ داری ہے، صرف میری۔ شگفتہ نے ہلکے سے سر جھکایا۔ اللہ کا شکر ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میرے حق کی پہچان کسی کے زخموں اور تانوں سے نہیں، بلکہ سچے انسان کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں ویسا ہی شوہر بنوں گا جو ہر بیوی کے نصیب میں ہونا چاہیے، صرف امی کی نہیں بلکہ تمہاری بھی بات سنوں گا، اور جو صحیح ہے اس کا ساتھ دوں گا۔ اس رات شگفتہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ہوا ہلکی تھی پر اس کے دل میں سکون تھا۔ ایان اس کے پاس آیا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ یہ لو، آرام سے پیو اور فکر مت کرو، اب گھر میں سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ شگفتہ نے مسکراتے ہوئے کپ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خاموش حق اب جیت چکا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ خاموش حق اب جیت چکا ہے۔ جو گراوٹ اسے چھت پر محسوس ہوئی تھی، وہی اب ایان کے بدلتے رویے میں اٹھان بن گئی ہے۔
گھر میں پھر سے ہلکی ہنسی گونجنے لگی۔ ایان اب ہر چھوٹے بڑے کام میں شگفتہ کی مدد کرتا اور اس کے فیصلوں کا مان کرتا۔ ساس نے دھیرے دھیرے سمجھا، اب بیٹا صرف ماں کا نہیں رہا، اپنی بیوی کا بھی روحانی سہارا بن چکا ہے۔ شگفتہ اب بیمار ہونے کے باوجود اپنے حق اور عزت کے ساتھ جی رہی تھی، اور ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک سچا شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی کے حق کو پہلے سمجھے اور اس کے مطابق اپنی ماں کی غلطیوں کو ٹھیک کرے۔ اگلی صبح ایان ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اور اس کی امی پھر سے شروع ہو گئیں۔ دیکھو بیٹا، تیری بیوی اب مجھے جواب دینے لگی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں مائکے سے سیکھی ہوئی آتی ہیں بس حکومت کرنے کے لیے۔ ایان نے بس سر ہلایا، مگر شگفتہ نے اس بار چپ نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی، اگر میں نے جواب دیا ہوتا تو آپ ابھی بھی بیٹھی نہ ہوتی۔ میں نے تو بس خاموشی سے آپ کی ہر بات سنی ہے۔ ساس چونک گئی۔ کیا کہا تو نے؟ شگفتہ نے دھیرے سے کہا۔ میں بہو ہوں امی، دشمن نہیں۔ اگر آپ مجھے اپنا پن دیتی تو شاید میں اور اچھی بن جاتی۔ کمرے میں کچھ پل کی چپی چھا گئی۔ ایان نے پہلی بار شگفتہ کی طرف دیکھا۔ وہ وہی لڑکی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، بس سچ کہہ رہی تھی۔ ساس نے منہ پھیر لیا۔ بہت بولنے لگی ہے۔ ایان نے اٹھتے ہوئے کہا، امی رہنے دیجیے، ہر وقت آپ بھی تو اس سے کچھ زیادہ ہی کہہ دیتی ہیں۔ ساس نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اب تو اپنی بیوی کا ساتھ دے گا مجھ سے لڑ کر؟ ایان نے گہری سانس لی۔ لڑنا نہیں چاہتا امی، بس یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں سکون رہے۔ اگر ہر روز یہی چلتا رہا تو یہ گھر نہیں جنگ کا میدان بن جائے گا۔ شگفتہ اس وقت چپ کھڑی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلکی مسکان تھی۔ وہ پہلی بار تھا جب ایان نے اس کے حق کی آواز سنی تھی۔ اس شام جب ایان اپنے کمرے میں آیا تو شگفتہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس نے کہا، شگفتہ، آج جو ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ بات بگڑے۔ شگفتہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی۔ باتیں بگڑتی تب ہیں ایان، جب کوئی کسی کی بات سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ ایان کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو۔ شگفتہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، اور اس نظر میں معافی سے زیادہ احساس تھے۔ اس دن کے بعد گھر میں کچھ بدلنے لگا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ایان کی نظر اب بدل چکی تھی۔ وہ اب ہر بات میں آنکھ بند کر کے امی کا ساتھ نہیں دیتا تھا، اور شگفتہ کی خاموشی اب کمزوری نہیں، ایک طاقت بن چکی تھی۔ شگفتہ اب بھی کم بولتی تھی، مگر اس کی چپی میں سچائی کی گونج تھی۔ رات کو جب وہ کھڑکی کھولتی تو ہوا اب بھی وہی تھی، مگر اسے اب قید نہیں لگتی تھی۔ اب اسے لگتا تھا اس کی خاموشی کو کوئی سمجھنے والا ہے۔ صبح کی روشنی کمروں کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ شگفتہ نے کھڑکی کھولی۔ باہر کبوتر بیٹھے تھے، آسمان نیلا تھا، مگر اس کے اندر اب بھی کچھ دھندلا تھا۔ ایان اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس نے اب آدھا راستہ طے کر لیا تھا۔ کبھی بیوی کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا تو کبھی امی کی باتوں میں بہہ جاتا۔ ایک دن ایان دفتر سے لوٹا تو امی نے دروازے پر ہی اسے روک لیا۔ بیٹا، تیری بیوی نے آج میرا دل دکھایا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا تھا کہ ذرا نمک کم ڈالنا، تو پلٹ کر بولی، امی آپ کو ہر چیز میں کمی ہی کیوں دکھتی ہے؟ ایان نے بنا کچھ سوچے کہا، امی آپ نے کچھ کہا ہوگا تبھی اس نے الٹا جواب دیا ہوگا۔ راشدہ بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ اب تو اپنی بیوی کی طرفداری کرے گا؟ ایان نے گہری سانس لی، مگر کچھ نہیں بولا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں شگفتہ تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ کمرے کی ہوا بھاری تھی، جیسے کئی انکہے لفظ تیر رہے ہوں۔ ایان نے دھیرے سے کہا، امی کا دل دکھ گیا ہے، تم نے کچھ کہا کیا؟ شگفتہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہ جھگڑی نہ کوئی شکایت کی، بس سچ کہہ رہی تھی۔ ایان، اگر سچائی بولنا دل دکھانے کے برابر ہے تو شاید میں روز کسی کا دل دکھاتی ہوں۔ ایان چپ رہا۔ شگفتہ نے آگے کہا، تم جانتے ہو میں تمہاری امی سے نفرت نہیں کرتی، لیکن روز طعنے سنتی ہوں اور روز میرے ہر کام میں نقص نکالا جاتا ہے۔ میں تب بھی خاموش رہتی ہوں کیونکہ میں تمہاری عزت کرتی ہوں، تمہارے گھر کا لحاظ کرتی ہوں، لیکن تم… وہ رک گئی، اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ تم میری خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہو ایان؟ ایان نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں کچھ چبھا تھا، جیسے کسی نے آئینہ دکھا دیا ہو۔ رات کو وہ بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ امی کے طعنے،
شگفتہ کی باتیں دونوں اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا، کیا میں واقعی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں؟ کیا ایک مرد کو صرف ماں کی بات ماننی چاہیے یا انصاف بھی کرنا چاہیے؟ اگلے دن صبح کا ماحول پھر وہی تھا۔ ساس رسوئی میں کھڑی تھی، شگفتہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ ساس نے تانے بھرے لہجے میں کہا، بہو، اب تو میرے بیٹے کو بھی تو نے اپنے وش میں کر لیا ہے۔ شگفتہ نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں امی، میں نے انہیں صرف سچ دکھایا ہے۔ ایان جو اس وقت دروازے پر کھڑا تھا، اس نے یہ بات سن لی۔ وہ اندر آیا اور بولا، امی، شگفتہ نے کچھ غلط نہیں کہا۔ ہر وقت اس کے دل پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس گھر کی بہو ہے، کوئی غلام نہیں۔ ساس نے غصے میں کہا، تو اپنی ماں کو غلط کہہ رہا ہے؟ ایان نے دھیرے سے کہا، نہیں امی، میں بس صحیح اور غلط میں فرق سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میرا فرض آپ کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی۔ اگر میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دوں گا تو میں کس طرح شوہر ہونے کا دعویٰ کروں؟ ساس حیران رہ گئی۔ اس نے بیٹے کو کبھی یوں بولتے نہیں سنا تھا۔ کمرے میں کچھ پل سناٹا پھیل گیا۔ شگفتہ چپ تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں سے کھویا ہوا تھا۔ ایان نے پہلی بار اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے صحیح معنی میں دیکھا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، شگفتہ، اب میں وعدہ کرتا ہوں اگر گھر میں کوئی بھی بات ہوگی تو میں تمہاری بات بھی سنوں گا، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، خوشحال گھر وہ نہیں جہاں ہمیشہ ایک کی سنی جائے، بلکہ وہ ہے جہاں انصاف کیا جائے۔ شگفتہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اس رات جب ایان نے کھڑکی کھولی تو باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شگفتہ اس کے پاس آئی اور بہت دھیمی سے بولی، دیکھو ایان، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی امی سے دور ہو جاؤ، بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان کبھی بے رخی نہ آئے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نہیں آئے گی شگفتہ، کیونکہ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا صرف محبت نہیں، ایک شوہر کا فرض بھی ہے۔ شگفتہ نے اس کی طرف دیکھا اور بہت وقت بعد اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آئی۔ دن بیتنے لگے، مگر اس بار شگفتہ کی زندگی میں وہ سکون دھیرے دھیرے اترنے لگا تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ ایان اب وہ آدمی نہیں تھا جو ہر بات پر اپنی امی کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ اب وہ اس کی بھی سنتا تھا اور ہر بات کو گہرائی سے سمجھتا تھا اور آگے بڑھ کر محسوس کرتا تھا، ایک بیوی کا دل صرف ذمہ داری نہیں، محبت اور احترام چاہتا ہے۔ ایک صبح جب ایان دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے شگفتہ کو دیکھا جو چپ چاپ اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ ایان نے کہا، آج چائے تم نہیں بناؤ گی، میں بناؤں گا، امی کے لیے بھی۔ شگفتہ مسکرا دی، کیوں، آج موسم بدل گیا کیا؟ ایان نے کہا، نہیں، بس اب دل چاہتا ہے کچھ اپنے ہاتھوں سے کروں۔ وہ کچن میں گیا۔ پہلی بار ایان کو اس طرح کام کرتے دیکھ ساس نے حیرت سے پوچھا، کیا بیٹا، اب تو بہو کا کام بھی کرے گا؟ ایان نے سکون بھری آواز میں کہا، امی، اگر شگفتہ دن بھر گھر سنبھال سکتی ہے تو کیا میں ایک کپ چائے نہیں بنا سکتا؟ مجھے اس میں کوئی شرم نہیں۔ امی نے پہلی بار کچھ نہیں کہا۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہی، جیسے اس کے دل میں بھی کہیں کوئی جمی ہوئی برف پگھل رہی ہو۔ اس شام جب سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، امی نے بنا کسی تانے کے کہا، شگفتہ، دال بہت اچھی بنی ہے۔ شگفتہ نے نظریں جھکا کر کہا، شکریہ امی۔ ایان نے محسوس کیا، کبھی کبھی حالات بدلنے کے لیے لڑائی نہیں، بس سچ کافی ہوتا ہے۔ رات کو ایان بالکنی میں کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ شگفتہ اس کے پاس آئی اور ہلکے سے بولی، مجھے زندگی سے اب کوئی شکایت نہیں رہی۔ ایان نے سر ہلایا، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، مرد کی طاقت صرف حکومت میں نہیں بلکہ اپنے گھر کی عورت کو سکون دینے میں ہے۔ اگر وہ روئے تو مرد کی عزت کم ہوتی ہے، اگر وہ مسکرائے تو گھر آباد ہوتا ہے۔ شگفتہ کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کبھی کھو گئی تھی۔ اس نے کہا، کاش ہر شوہر یہ سمجھ سکے ایان۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ہر شوہر کا تو پتہ نہیں، پر مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں اب ہر صبح سکون سے بھری ہوتی، نہ تانے نہ الہانے۔ ساس کبھی کبھی شگفتہ کی مدد کرنے لگی اور شگفتہ نے بھی اپنے ادب اور صبر سے سب کا دل جیت لیا۔ ایان کا رویہ اب گھر کی ہوا بدل چکا تھا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے موقع پر شگفتہ کی تعریف کرتا، اس کی رائے پوچھتا اور اس کے ساتھ وقت بتاتا۔ وہی گھر اب شگفتہ کا بھی تھا جس گھر میں وہ پہلے پرائی تھی۔ ایک شام جب اذان کی آواز گونجی، شگفتہ نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ، شکر ہے تیرا، تو نے میری خاموشی کو میری طاقت بنا دیا۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی ایان اس کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیا مانگا اللہ سے؟ شگفتہ نے ہلکے سے کہا،
बस इतना ही कि अब कभी किसी औरत को अपने घर में अजनबी महसूस ना होना पड़े। अयान ने सिर झुकाकर कहा, आमीन। हवा में अब भी वही ठंडक थी, मगर अब वो ठंडक नहीं, सुकून का एहसास थी। उस रात जब शगुफ्ता ने खिड़की बंद की तो वो पुराना एहसास याद आया। वो दिन जब उसने पहली बार यही खिड़की बंद की थी। आंखों में दर्द और दिल में सन्नाटा था, लेकिन आज उसी खिड़की को बंद करते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में इत्मीनान। अब वो जान चुकी थी कि औरत की खामोशी उसकी हार नहीं होती, कभी कभी वही खामोशी मर्द की आंखें खोल देती है। कहानी का सबक, औरत की खामोशी उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत है। सच्चा शौहर वो है जो अपनी बीवी की इज्जत करे और उसे समझे। घर औरत से चलता है। जब वो नहीं होती तब एहसास होता है कि वो हर छोटे बड़े काम में कितनी अहमियत रखती थी। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब बोलने से पहले समझा जाए और इल्ज़ाम से पहले भरोसा किया जाए। एक औरत का दिल जीतना आसान नहीं, लेकिन अगर जीत लिया तो वो हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। अगर आपने पूरी कहानी पढ़ ली है तो सब्सक्राइब करें इस्लामिक स्टोरी ओशन और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।